السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ ابھی تاریخ اسلام پر ہم نے پہلا پارٹ آپ کے لیے بھیجا تھا اور بہت سے ناظرین اور سامعین نے بہت پسند کیا اور یہ بھی کہا کہ سر اس کو اور پہلے سے ڈالتے تو ہمیں اور زیادہ نالج ہوتی، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھیں گے تو اور اس سے ہمیں اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی کافی مدد ملے گی، تو آپ اس کو جاری رکھیے۔ تو میں نے آج دوسرا پارٹ اس کا تیار کیا ہے، عہد نبوت۔ عہد نبوت پر آج ہم آپ کو یہ تحریر پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ نزول وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نزول وحی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حد تک فارغ البال ہو گئے، اور اگر دینوی تعلقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آزاد نہ تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں غور و فکر کرنے کا زیادہ موقع ملنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت رفتہ رفتہ خلوت گزینی کی طرف مائل ہوتی گئی، یعنی اللہ کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ مکہ سے شمال مشرق کی طرف 3 میل کے فاصلے پر حرا نامی ایک پہاڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کر وہاں چلے جاتے اور شہر کے ہنگاموں سے دور کئی دن تک ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ اس لیے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے، سبحان اللہ، یعنی آئندہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہونے لگے۔ کئی سال اسی طرح کی خلوت نشینی اور غور و فکر میں گزر گئے، یہاں تک کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی ایک غار میں تشریف رکھتے تھے تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پکار اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ الحمدللہ، یہ پہلی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ جب وہ فرشتہ چلا گیا تو آپ کو یوں محسوس ہوا گویا وہ الفاظ آپ کے دل پر نقش ہو گئے۔ جب آپ غار سے باہر نکلے تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے محمد، تو خدا کا رسول ہے اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے بہت گھبرائے، کیونکہ آپ کے لیے یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ گھر میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعہ کو بیان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی۔ کچھ مدت تک وحی رکی رہی، مگر آپ کو پھر حکم ہوا کہ اپنی قوم کو خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلائیں اور ان کو بت پرستی کے برے نتیجے سے ڈرائیں۔ ابتدا میں آپ نے ان خاص اشخاص کو خاموشی کے ساتھ فرداً توحید کی طرف بلایا، جن کی طبیعت کی نیکی اور سلامتی سے آپ بخوبی واقف تھے۔ آپ نے ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا خدائے یکتا ہے، وہی اطاعت اور عبادت کے لائق ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی پوجا گمراہی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے
کہ دنیا میں سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا، تو وہ عورت لے کر آئی، سب سے پہلے عورت ایمان لے کر آئی، اور وہ عورت کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یاد رکھنے والی سب سے پہلے عورت نے ایمان لیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، جو آپ کے قدیم دوست اور محرم راز تھے۔ نو عمر لوگوں میں، یعنی بالکل نئی عمر میں، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی طالب، اور غلاموں میں آپ کے غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک آپ اسی طرح خاموشی کے ساتھ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک خاموشی سے توحید کی تعلیم دیتے رہے، جہاں تک کہ آپ کی تبلیغ اور حضرت ابو بکر کی ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دائرہ وسیع ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیقی کی تربیت سے یہ لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ دائرہ اسلام آہستہ آہستہ وسیع ہونے لگا اور قریش کے اور لوگ بھی اس میں داخل ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ازقم کے مکان پر سب سے پہلی تبلیغ ہوئی ہے آپ کہ حضرت ازقم کے مکان کو جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا بطور مرکز کے استعمال کرنا شروع کیا۔ ہر نو مسلم اسی جگہ آتا اور آپ کی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اکثر اوقات یہاں مسلمانوں کا مجمع لگا رہتا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک ممتاز اور بے خوف شخص تھے۔ ان کے شامل ہونے سے مسلمانوں کی جماعت کو بڑی تقویت پہنچی۔ تو یاد رکھیے گا، حضرت ازقم کے مکان پر سب سے پہلی تبلیغ ہوئی۔ اب آئیے اعلانیہ تبلیغ کا اسلام۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف اعلانیہ بلانا شروع کیا اور قریش سے کھلم کھلا کہہ دیا کہ اگر تم لوگ بت پرستی سے باز نہ آؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اپنے خاص خاندان یعنی عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر کے ان کو قبول اسلام کی ترغیب دی اور اپنی امداد کے لیے ابھارا۔ ایک دن آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، مگر باوجود اس مذمت کے آپ ہر موقع پر بت پرستی کی مذمت کرتے اور توحید کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ مشرکین کی مخالفت۔ جب قریش کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتوں کی برائی سنتے تو بہت ناراض ہوتے۔ توحید کی اعلانیہ تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ مکے کے اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان کی مخالفت کی متعدد وجوہات تھیں۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ توحید کا عقیدہ ان کے آبائی عقائد کے خلاف تھا۔ بت پرستی ان کی گھٹی پر پڑی تھی اور اس کا چھوڑنا ان کو بہت مشکل نظر آتا تھا۔ دوسرے، قریش کو اپنے اقتدار کے ضائع ہونے کا بھی خوف تھا، یعنی خطرہ تھا ان کو کہ ہماری یہ حکومت چلی جائے گی اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ ملک بھر میں بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا۔ قریش اس کے پاسبان تھے۔
اس لحاظ سے عرب کے تمام قبائل کے ہاں ان کی بڑی عزت اور توقیر تھی۔ اسلام بت پرستی کے طلسم کو توڑنا چاہتا تھا، یعنی اس کے بھرم کو توڑنا چاہتا تھا اور توحید کی تعلیم دینا چاہتا تھا۔ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کو جانو۔ بت پرستی کی اس بربادی میں قریش کو خود اپنی بربادی نظر آ رہی تھی۔ مخالفت کا تیسرا سبب قریش کی باہمی خاندانی رقابت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، ان کے دعوے نبوت کو تسلیم کرنا گویا بنو ہاشم کی برتری کی تسلیم کرنا تھا، لہٰذا بنو ہاشم کے حریف خاندان مثلاً بنی امیہ اور ان کے تمام افراد اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ قریش کی ایذا رسانی۔ مذکورہ بالا وجوہات سے تمام قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں ذرہ بھر بھی فرق نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بدستور توحید کی طرف بلاتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے میں پختہ ہیں تو انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے اور بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے سے جبراً روکتے۔ قریش نے ان لوگوں کو بھی ستانا اور تکلیف دینا شروع کیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں بھی تھیں، کچھ غریب الوطن بھی تھے۔ ان لوگوں کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے مشرکین قریش کے ہاتھوں ان بے کس لوگوں کو سخت اذیتیں پہنچیں۔ مشرک لوگ انہیں بھوکا رکھتے، رسی سے باندھ کر مارتے پیٹتے، وہ دوپہر کی گرمی میں جلتی زمین پر لٹا دیتے اور بعض اوقات پانی میں غوطے دیتے۔ مسلمانوں کی مخالفت اور ایذا رسانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل پیش تھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ، آپ کے جو چچا تھے ابو جہل، انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کی، پیش تھا۔ مسلمان ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے مگر اپنے اختیار کردہ دین پر ثابت قدم رہتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہجرت حبشہ۔ جب مشرکین مکہ کی اذیت رسانی حد سے گزر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ چپکے سے سمندر پار حبشہ کے ملک میں چلے جائیں۔ تجارتی تعلقات کی وجہ سے اہل مکہ حبشہ کے ملک سے واقف تھے۔ تھوڑی دوری پہ ہی حبشہ کا ایک ملک ہے اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، تو وہاں اس کے پاس آپ نے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ وہاں اس وقت ایک عیسائی بادشاہ حکمراں تھا جس کو وہ لوگ اپنی زبان میں نجاشی یعنی بادشاہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر 11 مسلمان مردوں اور 4 عورتوں نے حبشے کی راہ لی۔ کتنے مسلمان؟ 11 مسلمان مرد تھے اور 4 عورتیں مسلمان تھیں۔ 11 4 15، ٹوٹل ملا کے 15 تھے۔ یعنی یاد رکھنے والی کہ سب سے پہلے جو ہجرت کی مکے سے حبشہ کے لیے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس میں 11 مرد مسلمان اور 4 عورتیں مسلمان۔ 4 عورتوں نے حبشے کی راہ لی۔ قریش ان کے تعاقب میں حبشہ پہنچے، یعنی تو قریش خاندان جو تھا ان کو مارنے کے لیے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے حبشہ کے ملک میں پہنچا اور نجاشی سے مسلمانوں کو واپس مانگا، یعنی اس عیسائی بادشاہ سے ان مسلمانوں کو واپس مانگا۔ اس موقع پر حضرت جعفر
بن ابی طالب نے شاہ حبشہ کے سامنے جو تقریر کی، اس سے اس عظیم الشان تبدیلی کا پتہ چلتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے عربوں کی زندگی میں پیدا کر دی تھی۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے زبردست شخص کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق امانت سے ہم لوگ خوف واقف تھے۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا اور سکھایا کہ خدا کو ایک جانیں، اس کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، سچ بولیں اور امانت دار رہیں، یعنی ایمانداری سے کام کریں، ایمانداری سے ہی بولیں، رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، یعنی رشتہ داروں اور جو مسافر ہیں ان سب کے ساتھ ہم نیک سلوک کریں، ان کو صحیح راستہ بتائیں، خون ریزی سے بچیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں، اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور چاہا کہ ہم پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں اور بری باتوں کو جائز سمجھیں۔ یہ تقریر تھی۔ جب نجاشی نے یہ تقریر سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے پناہ گزین مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، یعنی منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کا اثر روز بروز بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم سے تعلقات قطع کر لیے۔ ان کی بدسلوکی سے تنگ آ کر ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر پاس کے پہاڑوں کی طرف ایک گھاٹی میں چلے گئے، جہاں انہوں نے پورے 3 سال انتہائی تنگی میں گزارے۔ آخر کار ان کے عزیزوں کا دل خود ہی پسیجا اور ابو طالب اپنے خاندان کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ عہد نبوت کا 10واں سال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ انہوں نے ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور آپ کی محبت میں تمام مشرکین مکہ کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ آپ کی خاطر شہر سے نکلنے پر مجبور اور محصور ہوئے، مگر جب تک زندہ رہے آپ پر آنچ نہ آنے دی، سبحان اللہ۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ آپ کو ان ہر دو کی وفات سے بے حد صدمہ پہنچا۔ جب آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں اس دنیا سے اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ آپ کی ایذا رسانی میں اور بھی بے باک ہو گئے۔ سفر طائف۔ جب حضرت اہل مکہ کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ طائف تشریف لے گئے، جو مکہ کے مشرق کی طرف تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ایک شاداب مقام ہے۔ اس سفر میں آپ کے خادم زین بن حارث بھی ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، مگر وہ لوگ گستاخی سے پیش آئے، بلکہ بعض اوباشوں نے پتھر برسا کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ یہاں سے بھی آپ دل گرفتہ ہو کر مکہ لوٹ آئے۔
بیت عقبہ جب حج کا زمانہ آتا تو قبائل عرب دور دور سے آ کر مکے کے آس پاس اترتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ مختلف مقامات پر میلے بھی لگتے تھے، آپ ان میلوں میں بھی جاتے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، مگر اکثر لوگ آپ کی بات پر کان نہ دھرتے تھے اور آپ کو ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوتا تھا۔ مکے سے شمال کی جانب 200 میل کے فاصلے پر یثرب کا شہر واقع ہے، جسے آج کل مدینہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پہلے مدینہ شریف کا جو نام تھا وہ یثرب تھا، یہ اور 3 نقطے والا ز اور ب یثرب تھا۔ یہاں کے لوگ بھی ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور چند آیتیں جو آپ پر نازل ہوئی تھیں ان کو سنائیں۔ تمام نے اسلام قبول کیا۔ یہ 6 اشخاص تھے، یعنی 6 لوگ تھے۔ دوسرے سال 12 شخص یثرب سے آئے، یہ 6 اشخاص تھے۔ اس کے بعد دوسرے سال 12 شخص یثرب سے آئے حج کرنے کے لیے، اور انہوں نے عقبہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔ اس طرح یثرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ آئندہ سال یثرب سے 72 مرد اور عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے توحید کا اقرار کرنے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور امداد کرنے کا بھی عہد کیا۔ تو یہ تھا دوستو آج عہد نبوت پر نزول وحی۔ تو اس کے علاوہ آگے کا ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کی تعلیمی لیاقت میں اضافہ ہوگا، اسلامی تعلیمی لیاقت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہمیں سب کو جاننا چاہیے کہ اسلام کس طرح پھیلا۔ ہم تو بڑے آرام سے کیا نام ہیں، اور کس کس دشواریوں سے، کس کس مشکلات سے اسلام پھیلا ہے، یہ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور ہم اگر رسول سنت پر نہ چلیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی کیا نام ہے کمی ہوگی۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔